عام طور پہ لوگ کمر درد کو لے کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ تو آپریشن کی طرف نہیں جانا، جس نے بھی کروایا ہے وہ معذور ہو گیا ہے۔ السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر محسن، آئی ایم اے کنسلٹنٹ نیورو سرجن۔ آج ہم بات کریں گے کمر درد کے اوپر۔ کمر درد بہت سے افراد کو ہوتی ہے اور یہ دوسری بڑی وجہ ہے جس کے لیے لوگ آفیسز سے چھٹی لیتے ہیں، لیکن 80% افراد جو ہیں وہ بغیر آپریشن کے کمر درد ٹھیک ہو جایا کرتا ہے، لیکن 20% افراد ہوتے ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کمر درد اور دوسرا ہوتا ہے ٹانگ کے اندر جھنجھناہٹ، سون پن ہونا اور کمزوری معذوری کی طرف جانا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ گھریلو ٹوٹکے اور ادویات لینے سے، معمول کی پین کلر لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے، ان افراد کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر ٹانگوں میں سن پن ہو، جھنجھناہٹ ہو، انگوٹھے جو ہیں وہ کمزور، یا پاؤں کے اندر پاؤں کی موومنٹ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے، ساری ٹانگ کمزور نہیں ہوتی، پاؤں کمزور ہوتا ہے، ایسے رگڑ کے جوتا جیسے نیچے رگڑ کھا کے چل رہے ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ان کو وہ کمزوری اور معذوری ہو رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری ہوتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے پیشاب کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، یعنی اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، خود ہی پیشاب نکل جاتا ہے، اور شروع میں کبھی پیشاب رکتا ہے یا پھر وہ بغیر ان کنٹرول ہو کے قطرہ قطرہ ضائع ہوتا رہتا ہے، اور وہ ناپاکی بھی کرتا ہے۔ وضو میں، مسجد میں ان افراد کو یہ خوف ہوتا ہے کہ نماز کیا وضو برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں۔ تو یہ علامات وہ ہوتی ہیں جن میں سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ لوگ کمر درد کو لے کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ تو آپریشن کی طرف نہیں جانا، جس نے بھی کروایا ہے وہ معذور ہو گیا ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، 5 سے 10% افراد ایسے ہوتے ہیں، اگر بہت زیادہ بھی کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو معذوری کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آپریشن نہ کروایا جائے تو 90% افراد خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ معذور اور کمزور ہو جاتے ہیں، چلنے میں، چلتے ہوئے ٹانگیں بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دو طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کمر درد جو ٹانگوں تک جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جو کمزوری معذوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ چلتے چلتے ٹانگیں بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ لوگ آگے جھک کے چلتے ہیں تو بہتر محسوس کرتے ہیں، ایسے جیسے شاپنگ کرتے ہوئے ٹرالی چلاتے ہیں تو وہاں پہ بہتر، یہ لوگ سائیکل چلا لیں گے لیکن پیدل چلیں گے، سیڑھیاں چڑھیں گے تو انہیں پین شروع ہو جاتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر کمپیئر کریں گے تو ایک سائڈ کی ٹانگ پتلی اور سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وجہیں ہوتی ہیں جو معذوری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، میری تو کمر درد ٹھیک ہو گیا، مجھے تو اب مسئلہ نہیں ہے، بس چلنے میں دقت ہوتی ہے، ٹانگیں تھک جاتی ہیں، میں بھاری پن محسوس کرتا ہوں، اور اکثر سوئے سوئے یہ لگتا ہے کہ ٹانگ سن ہو رہی ہیں، سوئیاں چبھ رہی ہیں، کیڑیاں سی چڑھ رہی ہیں، اور اکثر جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے سیڑھیوں سے چلتے چلتے گر جاتا ہوں، یا پتہ نہیں چلتا کہ آگے کوئی چیز تھی یا سیڑھی تھی یا نہیں تھی۔ تو یہ علامات بتاتی ہیں کہ ان کا پاؤں سن ہو چکا ہے، اور یہ ایک دفعہ سن ہو جائے تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں واپس ہونے کے، ایون آپریشن کے بعد بھی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ صرف درد کو لے کے نہیں، اپنا معائنہ کروائیں۔ اگر کمزوری ہو رہی ہے یا ٹانگ سکڑ رہی ہے اور یہ ڈسٹنس کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی پہلے آپ 10 کلومیٹر چل سکتے تھے، پھر 2 کلومیٹر، پھر ایک گلی، پھر ایک گھر، پھر اپنے کمرے تک، اور آہستہ آہستہ بیڈ باؤنڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ فاصلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں نیوروجینک کلاڈیکیشن۔ اگر یہ علامات ہو رہی ہیں تو یہ ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ایک زہر قاتل کی طرح وہ معذوری کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان علامات کو ضرور سرچ بھی کریں، دیکھیں اور اپنا چیک اپ کروائیں، خود بھی معائنہ کر سکتے ہیں اپنا کہ کیا میری پاؤں سن تو نہیں ہو رہا، جیسے کہ آپ اس ویڈیو کے اندر بھی ہم چیک اپ کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے کس جگہ پہ L5 کہاں پہ ہوتا ہے، S1 کہاں پہ ہوتا ہے، L4 کہاں پہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے L5 کا مایوٹوم یعنی مسلز کون سے ہیں، S1 کے کون سے ہیں، L4 کے کون سے ہیں، اور انہی میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر 95% جو ڈسک پرابلم ہوتا ہے وہ L4 5 اور L5 S1 کے لیول پہ ہی ہوتا ہے، 5% میں دوسرے لیول پہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں ایٹ لیسٹ ان چیزوں کا گھر پہ خود معائنہ کریں، اور اگر آپ کے MRI میں بھی ڈسک پرابلم آ گیا اور درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو بہتر ہے کہ آپ نیورو سرجن سے چیک اپ کروائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سرجری کی ضرورت ہوگی تو بر وقت کروا سکیں گے۔ سرجری کروا لیتے ہیں، اس کا خوف کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہوش میں آئیں گے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دن داخل کیا جاتا ہے، شام میں سرجری کی جاتی ہے، یعنی آپ سوتے ہیں اور بے ہوش ہوتے ہیں، اور آپ کو اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو سرجری ہوئی ہوتی ہے، اور اگلے دن ایک آدھے دن میں چھٹی مل جاتی ہے۔
اور اس سے پھر یہ ہے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد یا زخم جیسے ہی بڑھتا ہے اپنی معمول کی زندگی میں، بلکہ نیکسٹ ڈے پہ ہی پیشنٹ چل کے واش روم جانا اور اپنے معمول کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر دیر ہو جائے، یہ معذوری ہو جائے، تو پھر سم ٹائم آپریشن کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ پیغام ہے بہت سے افراد خوف سے لے کر درد کی سب سے بڑی وجہ اور معذوری کی بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں خوف ہے، جو بلا وجہ پھیلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لوگ معذور ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ساروں میں ایسا پرابلم نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنا بر وقت اپنا خود معائنہ کریں، نہ سمجھ آئے تو نیورو سرجن سے معائنہ کروا کر اپنی تشخیص کروائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ بہت شکریہ۔